اصل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ہے لقد جاءکم رسول، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اور حسبی اللہ لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ آیت اصل میں کلمے کا ترجمہ ہے، کلمے کا عکس ہے، کلمے کا معنی ہے، کلمے کی تفسیر ہے، کلمے کی تعبیر ہے. یہ آیت یقین جانے اگر اس آیت کی تہ تک پہنچ جائیں، اس آیت کی سمجھ میں آ جائیں، کائنات کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے. اللہ اسرار اور کائنات کے راز اور رموز ہمارے لیے سامنے ایسے کر دے گا. اس آیت کے اندر درد مندی، غم انسانیت کے لیے. کھانا پکاتے ہوئے یہ آیت پڑھنا کہ مولا اس کھانے میں وہ محبت دے دے جس سے دل جڑ جائیں، مولا اس پینے میں وہ الفت دے دے جس سے دل جڑ جائیں. اس آیت کے اندر روح اور روحانیت ہے، رشتوں کا ملنا ہے، طلاقوں کا ہٹنا ہے. جادو اور اس کی جادو ظلمت کا نام ہے نا، جادو کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، اولاد کی ظلمت کا یہ توڑ ہے، یہ توڑ ہے. یہ زبردست قسم کا ایک ہتھوڑا ہے، غیبی ایک نشانہ ہے کہ جادو کے جال کو ختم کر دیتا ہے، حبالت و شیطان کو توڑ دیتا ہے اور زندگی میں راحت بھر دیتا ہے. یہ آیت قبر کا نور ہے، قبر کی راحت ہے. اس آیت کو پڑھنے والے کو اللہ زندگی میں بھی زندگی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی زندگی دیتا ہے. مسائل کا حل ہے اس کے اندر، مدینے والے کا عشق ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. اس آیت کے اندر نور ہے، دولت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، علوم کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں، عزت و توقیر کے خزانے ہیں، تسخیر اور حب کے خزانے ہیں. یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میری بات کی گہرائیوں میں چلے جائیے گا. یہ بیٹھا لفظوں کے نام پہ راز اگل رہا ہوں، میں دوسری اپنی بات کو دہرا رہا ہوں. اور کوئی علم میرا نہیں ہے، یہ سب اللہ والوں کی برکات ہیں. میری بات آج بھی وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے. میں 2 نمبر ہو سکتا ہوں، مجھے اپنے 1 نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، پر میری بات 1 نمبر ہے. مجھے کوئی اپنے علم پہ دعویٰ نہیں ہے، نہ علم کا دعویٰ ہے. اس آیت کے اندر قرآن کے کمالات ہیں، اللہ کے حبیب کی محبت کی انتہا ہے، عشق کی انتہا ہے. اس کی تفسیر میں گھوم جاؤ ذرا. اور اس کے بعد حسبی اللہ لا، حسبی اللہ سے کیا مراد؟ میرا اللہ مجھے کافی ہے. میری تے کو لوڑ کہنی، میرا اللہ مجھے کافی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرض کر رہا ہوں. میری بیٹی ہے 16 سال کی ہے، تو اس کی نا بہت الرجی ہے، بہت نہیں ہے، بہت مرسل نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جی کوئی بات؟ اور بس اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے آپ کی دعوت سے، بہت کام بنے ہیں اللہ نے، بہت کام ہے، بہت اللہ نے. کام کیا بنایا اللہ نے آپ کے؟ بہت مشکل میں تھی، میں بہت پریشان تھی. مجھے آپ خان میں آپ کی زیارت ہوئی جی. آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کرتی ہے آپ کا کام ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اللہ نے میرا کام کر دیا جی الحمدللہ. میں بہت وظیفے کرتی ہوں اور بہت آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، بہت کرم کیا ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی سورہ توبہ کی آپ کی دعا یاد مجھے بہت فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے اتنا رزق دیا ہے حضرت جی، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اللہ مبارک کرے، اللہ اور دے. پتہ نہیں گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہا ہے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا ہے. سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے بہت رزق ملا آپ نے. جی میں بہت پڑھا. آپ کی دعاؤں سے مجھے تہجد نصیب ہوئی ہے. اور سورۃ توبہ کی 2 آیتوں سے کیا ملا؟ ایک تو بہت بے رزق ملا، بے بہا. گھر میں بہت سکون ہے حضرت جی، گھر میں سب بیمار رہتے تھے. جی جی. اب اللہ کا کرم ہے، جب سے 2018 سے تسبیح خانہ سے جڑی ہوں اللہ نے کرم کر دیا ہے. جی جی. گھر میں رہنے کو دل نہیں کرتا تھا. جی ہاں. اب گھر میں اتنا دل لگتا ہے، نماز میں دل میں اتنا سکون اللہ نے بھر دیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. جی جی جی. بس دعا فرما دیجیے کہ میرا بیٹا اور میرا میاں جو ہے نا وہ نمازی ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ. جی حضرت جی میرے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے، میری نسلوں کے لیے دعا فرما دیں. اور کس عمل سے آپ کو کسی ٹوٹکے سے فائدہ ہوا ہو؟
جی میں بہت ہدایت کرتی ہوں، اور میں نے رشتے رکھے ہوئے تھے کہ میری کال نہیں ملتی تھی، میں اتنا دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میری بات ہو جائے حضرت جی سے، جی جی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچانک کال مل گئی ہے۔ اچھا، اور میں حضرت کی دور میں جاب کرتی تھی، سورۃ توبہ کی آخری آیت کتنی پڑھی جس کی وجہ سے رزق؟ میں صبح شام 11 مرتبہ پڑھتی ہوں 11 مرتبہ اور پڑھی؟ 11 مرتبہ تہجد میں پڑھتی ہوں۔ اچھا، آپ کی جاب کی بات کر رہے تھے؟ جی جی، جاب میں اتنے بھی فائر تھے بہت زیادہ، وہ بھی کچھ رشتے داروں نے پریشان کیا، کچھ شہرداروں نے مجھے بڑا پریشان کیا، لیکن جب سے ابکری تسبیح خانے کا ساتھ ملا میں حضرت جی آپ کا ہر جمعرات کو درس سنتی ہوں، اور اللہ میں پاک پریشان نے ہوں، بنا دیے، میں پریشان تھی، مجھے آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کہ پریشان نہ ہو، خواب میں تو میرے اللہ نے کام کر دکھنا دیا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں ڈیلی 2 نفل چاس کے ساتھ حاجت کے پڑھتی ہوں، آپ کی نسلوں کو ہدیہ کرتی ہوں، اللہ برکت، اور پھر ظہر کے ساتھ 2 نفل پڑھتی ہوں، پھر ہدیہ کرتی ہوں آپ کو۔ اللہ مبارک۔ میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں حضرت جی، آپ نے اللہ سے ملا دیا ہے، کریم آپ نے اللہ سے ملا دیا ہے۔ اللہ نماز پڑھتی تھی، نماز میں اتنا سکون نہیں تھا، جب سے آپ کی دعاؤں کا اثر ہے اللہ نے سن لیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ، ہمیشہ کی خیر ہو، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے لیے حضرت جی دعا کر دیجیے، میری کمر کا اتنا مسئلہ تھا، جب سے میں نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھنا شروع کی ہے، جی جی میری کمر کی درد غائب ہو گئی ہے۔ اللہ پاک، اللہ نے اتنا سکون دیا ہے حضرت جی، آمین۔ میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں، دعا کر دی آپ کے لیے ہمیشہ۔ ہر نماز کے بعد میرے گھر میں اتنا لڑائی جھگڑا تھا، میرے میاں ہر وقت بہت لڑتے تھے، اللہ آپ کو سدا خوشیاں دے، حضرت جی آپ کی دعاؤں سے اتنا سکون دیا اللہ نے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ دعائیں آپ کے لیے، میں آپ کی کال جی بات کر حضرت رہا کی ہوں دعا، دعاؤں کے ساتھ۔ جی جزاک اللہ۔ آج کی بات میرے پاس ایک صاحب آیا، مجھ سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا، نہیں بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کہا ابھی تک دولت مند نہیں ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والے کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک، یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کروال ہے۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے کہ بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا میرے مدینے والے کی شان ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مجھے اجازت ہے، کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے آیت کا انکر پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تو میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہاں کوچا، پتہ نہیں آپ کوچا آج کی نسل کو کیا پتا، کوچا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوچا تو دیا کہاں کوچا، اور میں کہاں کوچی، تو جو آدمی رات ہی جو پاگل کیا،
فوت ہو گئی، اب ساتھ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں. اس کے بالوں کی نا وہ لٹیں ہوتی ہیں، لٹھوں کی میگھی میں سے ایک تعویذ نکلا. یہ وہ تعویذ نکلا اور وہ تعویذ جس کے ہاتھ میں آیا اب محبت اس کی طرف چلی گئی اور کہنے لگا ہاں ویسے بھی شکل صورت کی اچھی نہیں ہے، اس کو بس نہلا کے دفنا دینا اور تم نہلا کے میرے پاس آ جاؤ. وہ کہنے لگا بندہ کیا تھی یہ تو گالا تھی گئی، پاگل تھی گئی، کوئی خدا کا نام من. اس نے کہا اس میں نہیں، اس تعویذ میں تھا. جس کے پاس آئے گا جب اس تعویذ کو کھولا وہ ایک خاص ترتیب سے لقد جاءکم رسول لکھا ہوا تھا. محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، صحابہ نے لکھا ہے. اس تعویذ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تفصیل بھی رکھی ہے کہ اگر اس آیت کو انسانیت کی محبت کے لیے، عالم کی محبت کے لیے پڑھا جائے تو اللہ پاک انسانوں اور عالم کو محبتیں اور تسخیر پیدا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ آپ اس آیت کو جنات کی محبت کے لیے پڑھیں تو میرے پاس واقعات ہیں کئی کہ جنات دوست بن گئے. تابع نہیں کرنا، کبھی یار بنانا ہے، دوست بن گئے. اس آیت کو ایک بندے نے جنات کی محبت کے لیے پڑھا کہ یا اللہ جو جن نیک ہیں وہ میرے دوست بن جائیں. وہ خود بخود آ گئے، خود بخود آ گئے. اور جنات کی محبت میں دیوانے اور جن ہیں جو دن رات محبت ہے، دن رات پیار ہے اور دن رات کہتے ہیں کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی ہمارے لئے حاضری حضوری، دن رات. مجھے بہت بڑے ذمہ دار فرد نے بتایا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کے نہایت غریب گھرانے سے تعلق تھا، داؤد خیل کے تھے اور فیصل آباد میں ان کی ایک ہمشیرہ تھی. انہوں نے یہ لقد جاءکم رسول کا بہت زیادہ پڑھا. اللہ نے تمنگری کی انتہا کر دی. شاید ابوبکر شبلی تشریف لائے تو ایک بندہ محدث کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور پیشانی پہ بوسہ دیا. شاگرد کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ دیوانے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں ذرا غور سے، جواب سنیں. اور میں نے اپنے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں ایسا ہی دیکھا. یہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کھڑے ہوئے، حضور نے استقبال کیا، عزت سے بٹھایا اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں اس بندے کا استقبال، اس کی وجہ کیا؟ کہا 40 سال سے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ آیت پڑھتا ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد. 40 سال ہو گئے ہیں میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں یہ استقبال بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ وقار بھی ہے اور حضور کی بارگاہ میں یہ مقام بھی ہے. سمندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے. ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے. تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت. اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں. اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے، او گہرا اندھیرا، گہرا اندھیرا. اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے. اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے. یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں، کیٹو ہیں، سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے. خود سمندر میں ہے پہاڑی سلسلہ، خود سمندر میں. جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، کہاں سے جاگتی ہے، کہاں سے زندگی کا سوال کرتی ہے اور سانسیں لیتی ہے. نیچے سانس کہاں سے آتی ہے؟
کہا کہ 11 کلومیٹر نیچے تک تو گہرائی ہے، اس سے بھی اگلی گہرائی ہے 11 کلومیٹر سمندر، وہاں مخلوق رہتی ہے اور وہاں ان کو آکسیجن، سانس، زندگی سب کچھ ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے۔ مینڈک کا اپنا وظیفہ ہے، شیر کا وظیفہ بظاہر ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا صبح اور شام چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک محفل لگاتی ہیں ذکر کی، ایک درخت پہ نا اکٹھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اس شور میں کیا ہے؟ ہمارے مطابق شور ہے، لیکن ان کی مجلس سے ذکر ہو رہی ہے، محفل ذکر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے گن گاتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور جو تہوں کے اندر رہتی ہے، وہ تسبیح کیا کرتی ہے؟ وہ ذکر کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو ایک ذکر دیا ہے، وہ یہ توبہ، سورۃ توبہ کی آخری دو آیات۔ عجیب بات ہے، حیران۔ ابن عربی کی کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی، تو خواب میں ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے یہ بات بتائی اور باتیں بتائیں، گفتگو میں یہ بات بتائی کہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے آج تک انسان کی مشینیں، وہ آپروز ہے یا کوئی مشین آج تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک نہیں پہنچی۔ سائنس کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں، 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جو اللہ نے لاکھوں اربوں سال سے بنایا ہے، بس ویسے پڑا ہے، آج تک اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، قرید ہی نہیں سکے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ وہاں کون روٹی دیتا ہے؟ وہاں کون رزق دیتا ہے؟ وہ کون برکت دیتا ہے؟ وہ کون صحت دیتا ہے؟ وہ کون بچے پلواتا ہے؟ وہ کون نشو و نما کرتا ہے؟ کون ہے جو وہاں نشو و نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورۃ توبہ کی آخری دو آیات۔ تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے، مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا۔ من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا، جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ، وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ یہ موجود ہے۔ عجب نظام ہے اس کریم۔ اس آیت کی تہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے ذہن، گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں اس آیت کے اندر۔
خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا۔ اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں۔ اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے۔ اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں۔ وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے، آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ ہر حرف سے روشنی ملتی ہے، انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں۔ یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ہے ان حرفوں کی برکت سے، اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے، جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا ان حرفوں کی برکت سے۔ اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے۔